لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے نیک جزا کے علاوہ اور بھی انعام ہوگا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت صہیب رومی سے روایت ہے کہ وہ زیادہ میں جو انعام اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ آج اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کریں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اعمال میزان میں بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اس وقت پردہ اٹھے گا اور اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رویت باری تعالیٰ سے زیادہ پسندیدہ اور آنکھوں کو سرور بخشنے والی کوئی دوسری چیز اہل جنت کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قیامت کی آیت ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یعنی بہت سے چہرے اس دن جو ہے نا بالکل حشاش بشاش فریش تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا ذکر جو ہے وہ بالکل صراحتاً موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ اچھا، یہ جو صفات میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کی تھیں اور کچھ صفات اس درس میں عرض کی ہیں، ان صفات کو یہاں پر جو میں نے ذکر کیا یہ ہمارا میرا آپ سمجھ لیں کہ بڑا قلیل علم میں جو صفات میں نے جمع کی کر سکا وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ بس یہی صفات ہوں گی اور ان کے علاوہ کوئی صفات نہیں ہوں گی، تو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اور بہت ساری صفات ہوں گی جنت میں جانے والوں کی، یہ تو چند ایک صفات ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دخل الجنہ یعنی وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا یا وجبت لہ الجنہ جس کے لیے جنت واجب ہو گئی جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تاکہ کسی کو کوئی غلط تعویل کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جن اوصاف کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ جو شخص ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو اپنا لے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک پزل کے پیسز جڑ کر پزل کو پورا کرتے ہیں، ایسا نہیں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شروع میں تو جنت سے محروم ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جا پائے گا، یا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے۔ کون سی؟ جو اپنے گناہوں کی پاداش بھگتنے کے بعد پھر اس قابل ہوگا، جو یعنی کہ وہ کبائر گناہ جو کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگر ایمان والا ہے لیکن کبائر گناہ میں مبتلا تھا تو اس کے باعث جہنم میں وہ جائے گا، اپنی سزا کو بھگتے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک اثر کرے گی،
بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک، تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کے سارے جسم کو آگ کھا جائے گی لیکن سجدے کی جگہ آگ سے محفوظ رہے گی، یہ ابن ماجہ میں ہے، یعنی کہ وہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن بعض دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوں گے جس کے سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اہل ایمان کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان، ایک لمحہ۔ جس طرح جنت جو ہے اس کی خوبصورتی، اس کی نعمتیں، اس کی رعنائیاں، اس کے اندر جو حسن و جمال ہے، اس کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی زبان نے وہ ذائقہ چکھا، نہ کسی ہاتھ نے اس چیز کو محسوس کیا، وہ بالکل انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اسی طرح جہنم کی سزائیں بھی ماورا ہے، ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے بہت سارے مسلمانوں نے یہ بات وہ مذاق سے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں مذاق سے بھی نہیں کہنی چاہیے۔ کیا جہنم کے بعد پھر جنت میں ہی جائیں گے نا؟ جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبائر سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے جو جہنم میں جانے کا موجب بنے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دانستہ نادانستہ ہر طور کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، بغیر کسی سوال جواب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کا ذکر کثیر رکھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہ ایک مرتبہ پڑھیں جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پھر یوں کہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام صغیرہ گناہ، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، ہم کے لائق صرف وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ خود بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اچھا، درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح نوافل کی فضیلت کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کہ کثرت سے نوافل ادا کیا کرو۔ یہ ابن ماجہ کی میں آتی ہے یہ حدیث۔ تو کبائر سے مکمل اجتناب اور مسلسل توبہ و استغفار کرنا ہر مومن، ہر مسلم جو ہے اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اور ان سے ہمیشہ معافی اور استغفار مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی ہٹ کندوں سے بچائے، کیونکہ قرآن اس بات پر بڑے کھلے طور پر کہتا ہے کہ لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہیں۔